اچھا تو آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ سامنے بیٹھی لڑکی مشکل سے 18 یا 19 سال کی ہوگی۔ میں نے بڑی نافہمی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ میں نے کہا ایکسکیوز می، میں سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ تو کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ لڑکی انٹرویو دینے والی آخری لڑکی تھی۔ میں تو اس سے اس کی CV مانگنے والا تھا کہ اس کی بات پہ اچنبھے میں آیا۔ میں نے کہا تو کیا آپ میرے آفس میں جاب لینے کے لیے نہیں آئیں؟ وہ کہنے لگی جی نہیں، میں تو کسی جاب کے چکر میں نہیں آئی۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے یہ کیا سوال کر رہی ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ مجھے تعجب سے دیکھ کے بولی، کہنے لگی لو جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں آپ کے گھر میں آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ وہ کہنے لگی وہی جس کو آپ کے گھر والوں نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، رجا عبد القادر۔ مجھے ایک دم یاد آیا۔ میں نے کہا او تو آپ رجا ہیں؟ مجھے نام سے یاد آیا تھا۔ وہ کہنے لگی جی ہاں، میں وہی ہوں جسے آپ کی والدہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ میں نے غور سے اسے اب دیکھا تھا۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ میں تقریباً 27-28 سال کا تھا اور وہ 18-19 سال کی تھی۔ میں کچھ پرانے خیالات کا مالک تھا۔ مطلب مجھے پتہ تھا کہ شادی ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میں مکمل طور پر اپنی والدہ پہ یہ بات چھوڑ چکا تھا کہ جسے انہوں نے پسند کیا ہے وہ وہاں میرا رشتہ طے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ محترمہ میرے آفس تک پہنچ جائیں گی۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی، پہلی ہی نظر میں دل کو بھا جانے والی۔ کہنے لگی دیکھیں، میں کچھ باتیں آپ سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی، وہ کیا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے انٹرکام پہ بیل دی اور 2 کپ چائے بھی منگوا لی۔ وہ کہنے لگی دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ انسان کو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو کچھ جان لینا چاہیے۔ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ایک آدھی ملاقات شادی سے پہلے کر لینی چاہیے؟ میں نے کہا ویسے مجھے تو ایسا ضروری نہیں لگتا، لیکن آپ کو اگر یہ سب مناسب لگتا ہے تو اٹس اوکے۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میری بات سنیں، یوں شادی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ چلیں تو پہلے آپ شروع ہو جائیں، آپ نے مجھ سے جو پوچھنا ہے ابھی پوچھ لیں، بعد میں یہ نہ ہو آپ کو اپنے اس فیصلے پہ پچھتانا پڑے۔ میں نے کہا دیکھیں میں یہ فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دے چکا ہوں۔ کہنے لگی ایسے کیسے دے چکے ہیں؟ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کو خود سوچنا چاہیے، اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بعد میں انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو آپ چاہتی ہیں میں آپ سے انٹرویو لے لوں؟ وہ کہنے لگی ہاں لے سکتے ہیں، پھر میں آپ سے انٹرویو لے لوں گی۔ ساری زندگی کا سوال ہے، کوئی ایک آدھ دن کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ مجھے وہ لڑکی کچھ بیوقوف اور جھلی ٹائپ کی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا تو شروع کریں؟ کہنے لگی جی۔ میں نے کہا نام کیا ہے آپ کا؟ کہنے لگی رجا عبد القادر۔ بڑے مؤدبانہ انداز میں اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا آپ کی ایجوکیشن؟ کہنے لگی ابھی پری انجینئرنگ کے پیپر دیے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ میں بڑی دلچسپی سے بڑے مزے لیتے ہوئے اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کا میرے آفس میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کہنے لگی ایکٹیویٹی کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اب 3 بچوں کے ساتھ مجھے کہاں فرصت ملتی ہے کسی ایکٹیویٹی کی۔ اس کی بات پر تو میں اچنبھے میں آیا، میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی کیا کہا آپ نے؟ وہ کہنے لگی وہی جو آپ نے سنا۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہا کہ آپ کے 3 بچے ہیں۔ وہ کہنے لگی اور کیا؟ میں نے اسے پھر غور سے دیکھا۔ لڑکی کی اتنی عمر تو نہیں لگتی تھی، اور پھر میرے ماں باپ ایسے کیسے میرا رشتہ کسی ایسی لڑکی سے کر سکتے تھے جو 3 بچوں کی ماں ہو؟ میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ مجھے کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ لگ ہی نہیں سکتی تھی، وہ کافی چھوٹی عمر کی تھی۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں نے کہا آپ شاید مذاق کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی کیسا مذاق؟ کون سا مذاق؟ ارے میں پاگل ہوں، میں آپ سے یہاں مذاق کرنے آئی ہوں کیا؟ میرا آپ کا مذاق بنتا ہے؟ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہوا۔ میں نے کہا آپ کے بچے ہیں تو شوہر بھی ہوگا یقیناً؟
وہ کہنے لگی نہیں ایکچولی، یہ کہہ کے نظریں چرانے لگی، پھر گلا صاف کر کے بولی ایکچولی یہ بچے بنا باپ کے ہیں۔ یہ سن کے میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ بنا باپ کے، میرا تو میٹر شارٹ ہوا، میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کہنے لگی اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ کس قسم کی لڑکی سے میرا رشتہ طے کیا تھا میرے گھر والوں نے؟ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، کمرے کے دروازے کے پاس جا کے رک گئی، پلٹ کے کہنے لگی تو پھر میں انکار سمجھوں؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں جو 3 بچوں کی ماں سے شادی کروں گا۔ وہ جا چکی تھی، لیکن میرا دماغ ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ میں گھر جلدی چلا گیا جہاں میری ماں ابھی میری منگنی کی شاپنگ کر کے آئی تھی۔ کہنے لگی تیمور بیٹا ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ انگیجمنٹ کا جوڑا ہے، بتاؤ کیسا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہی ہوگا، میرے سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کے کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اور پھر محض 18-19 سال کی لڑکی کیسے 3 بچوں کی ماں ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ لڑکی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ شاید وہ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، اور کوئی بھی لڑکی خود سے اپنے ہونے والے منگیتر کو ایسا نہیں کہتی۔ میرے انکار کا سن کے اس لڑکی کے چہرے پہ بے تحاشا خوشی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور پہ تھیں۔ ایک بار رات کو میرے نمبر پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں آدھی نیند میں تھا۔ میں نے کہا جی کون؟ ایک لڑکی تھی، کہنے لگی آپ تیمور بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی، مگر آپ کون بول رہی ہیں؟ کہنے لگی رجا عبد القادر۔ یہ سن کے میری پوری آنکھیں کھلی۔ وہ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ منگنی میں تو 2 دن رہ گئے، تو آپ انکار کب کریں گے؟ آواز میں بے تحاشا فکر مندی اور پریشانی تھی۔ میں نے کہا کر دوں گا، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ابھی 2 دن باقی ہیں، ہو جائے گا انکار بھی۔ میری بات سن کے کہنے لگی پکا؟ میں نے کہا جی رجا پکا، اب میں 3 بچوں کی ماں سے شادی تھوڑی کروں گا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی 100% جھوٹ بول رہی ہے، خود انکار کر نہیں سکتی، اس لیے مجھے استعمال کر رہی ہے۔ کہنے لگی اوکے بہت شکریہ۔ میں نے کہا بات سنیں۔ کہنے لگی جی۔ میں نے کہا اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ 2 دن بھی گزر گئے۔ منگنی کے فنکشن کے لیے میں بالکل تیار تھا جب اسی نمبر سے مجھے کال آنے لگی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ جب ہم ہال میں پہنچے تو وہی لڑکی آف وائٹ میکسی میں غضب ڈھا رہی تھی، مگر چہرے پہ پریشانی کے آثار واضح تھے۔ بہرحال اس کے گھر والوں نے ہمارا استقبال کافی شاندار کیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں رجا کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا۔ وہ میرے بیٹھتے ہی بری طرح سے پیچھے کھسکی۔ سب نے محسوس کیا۔ اس کی کزنز ہنسنے لگی، کہنے لگی رجا کیا کر رہی ہو، آرام سے بیٹھو، منگیتر ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی ہاں تو منگیتر ہے نا، شوہر تھوڑی ہے، اور منگیتر کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ چپک کے بیٹھ جاؤں۔ اس کی والدہ اسے گھور رہی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کے وہ چپ ہوئی۔ میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا واہ واہ بھابھی، کیا پوائنٹ مارا ہے آپ نے، بالکل ٹھیک کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسا کرتے ہیں منگنی کو چھوڑیں، آج نکاح کروا لیتے ہیں تاکہ آپ تیمور بھائی کے ساتھ چپک کے تو بیٹھ سکیں۔ آیان نے اس کی بات کا ٹکا سا جواب دیا تھا۔ بہرحال پہلے اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی، پھر میں نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ کچھ دیر ہماری تصاویر بنتی رہیں، پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ شش، اس آواز پہ میں نے رجا کی طرف دیکھا۔ رجا میرے کچھ قریب ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اشارے کرنے لگی کہ میں سر نیچے کروں تاکہ وہ میرے کان میں کچھ کہہ سکے۔ میں نے ایک نظر ہال میں ڈالی، لیکن سب کھانے میں مصروف تھے۔ میری ہائٹ ویسے بھی اس لڑکی سے لمبی تھی۔ میں نے اپنا کان اس کے قریب کیا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ انکار کر دیں گے، پھر کیا کیوں نہیں؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا کہ آپ کے یتیم بچوں پہ ترس آ گیا۔ میں نے سوچا بن باپ کے بچوں کو سہارا دے دینا چاہیے، ثواب کا کام ہے، کیا خیال ہے؟ میری بات سن کے وہ مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب آپ نے انکار ہی نہیں کرنا تھا تو جھوٹا آسرا کیوں دیا تھا، پہلے ہی منع کر دیتے۔ میں نے کہا میں نے بہت سوچا تھا اس بارے میں،
پھر مجھے لگا کہ یہ تو آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی، 3 بچوں کو سنبھالنا آسان کام تو نہیں ہے، مجھے بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈال کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں سب لوگوں کو ہمارا بھی خیال آ گیا، ہمارے سامنے بھی کھانا رکھ دیا گیا۔ کھانے کے دوران رجا کی کزنز مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا وہ باقی سب تو یہاں موجود ہیں، لیکن میری منگیتر کے بچے نظر نہیں آ رہے۔ وہ جو پائپ لگا کے کولڈ ڈرنک پی رہی تھی، بوتل سیدھی اس کے حلق میں لگی، بری طرح کھانسنے لگی۔ اس کی کزنز پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہنسنے لگیں۔ اچھا وہ بلی کے بچے، وہ گھر پہ ہیں، لیکن فکر مت کریں جیجا جی، وہ جہیز میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جائیں گے۔ تو بلی کے بچے پال رہی تھی وہ۔ نمبر تو ویسے بھی اس کا میرے پاس آ چکا تھا، اس لیے میرا ارادہ اسے تنگ کرنے کا تھا۔ رات کو 12 بجے میں نے رجا کے نمبر پہ فون کیا۔ اس نے فون اٹھایا۔ جی فرمائیے۔ میں نے کہا آپ کے ہاں سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ کہنے لگی السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کہنے لگی آپ سے مطلب، آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ بڑا روکھا لہجہ تھا۔ میں نے کہا مجھے اپنی بیوی کے بچوں کا خیال آ رہا تھا، میں نے سوچا خیریت پوچھ لوں۔ تو کیا حال چال ہے آپ کے بچوں کا؟ وہ شاید زچ ہوئی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں ہنسنے لگا۔ توبہ توبہ، میری کیا مجال میں آپ کا کوئی مذاق اڑاؤں، مذاق کا رشتہ تھوڑی ہے۔ کہنے لگی خدا حافظ۔ میں نے کہا رجا پلیز فون مت رکھیے گا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب میں کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگی کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا آپ منگنی نہیں کرنا چاہتی تھیں، یہ تو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں، لیکن کیوں نہیں کرنا چاہتی تھیں یہ بھی بتا دیں۔ وہ رونے لگی۔ اب یاد آیا آپ کو، پہلے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ کافی لاؤبالی قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا اچھا اب بتا دیں۔ کہنے لگی مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی تھی، مجھے آگے پڑھنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا فرسٹ ایئر میں A گریڈ آیا تھا، لیکن پھر آپ کا رشتہ آ گیا۔ میں نے امی سے بہت کہا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن وہ نہیں مانی۔ کہنے لگی اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، بس اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کے میں کافی مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات تھی، آپ مجھ سے سچ بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی تب آپ مانتے ہی نہ۔ مانے تو ابھی بھی نہیں۔ میں نے کہا اوکے آئی پرومس، میں آپ کو پڑھنے سے نہیں روکوں گا، آپ جتنا چاہیں پڑھ لینا۔ میری بات سن کے کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، 3 مہینے بعد شادی ہے، اور اس 3 مہینے میں کیا پڑھ لوں گی؟ میں نے کہا آپ شادی کے بعد پڑھ لینا، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی شادی کے بعد کون پڑھنے دیتا ہے؟ آپ کی والدہ مجھے کچن کا راستہ دکھا دیں گی، پھر سارے گھر کی ذمہ داریاں مجھ غریب پہ ہی پڑنے والی ہیں، کیونکہ میں گھر کی بڑی بہو ہوں گی۔ مجھے پتہ ہے میرا خواب سچا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں امی سے کہہ دوں گا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی تم پہ۔ بہرحال میں کافی دیر رجا سے بات کرتا رہا۔ 3 مہینے میں میری اس سے کئی بار بات چیت ہوئی، لیکن وہ بس ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے کچھ ایسی باتیں بھی کروں جو منگیتر آپس میں کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس اتنی فضول باتیں ہوتی تھیں، میں وہی سنتا رہتا تھا۔ 3 مہینے بھی گزر گئے۔ جس دن میری شادی تھی، میں نے شادی والے دن اپنا کمرہ اپنی مرضی سے سجوایا تھا۔ کینڈلز اور گلاب کے پھولوں سے میرا کمرہ ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ دل میں جذبات عروج پر تھے۔ بہرحال جب میں ہال میں گیا تو میری نظریں رجا کی منتظر تھیں، لیکن وہ شاید برائیڈل روم میں تھی۔ نکاح کے بعد اسے میرے برابر میں بٹھایا گیا۔ پھر رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ مجھے ان رسموں کے ختم ہونے کا شدت سے انتظار تھا۔ اللہ اللہ کر کے رخصتی ہوئی۔ گھر جاتے ہی رجا کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن میرے کزنز، میرے دوست میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کمینوں سے میں کیسے جان چھڑاؤں۔ میں نے نوٹ کیا کہ ان سب لڑکوں میں میرا چھوٹا بھائی حمزہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ بہرحال 1 گھنٹے بعد جب میری والدہ باہر آئیں تو کہنے لگی ارے تم لوگوں نے ابھی بھی تیمور کو یہاں بٹھا کے رکھا ہے، کتنی بری بات ہے۔ چلو تیمور جاؤ اپنے کمرے میں، رات دیکھو کتنی ہو گئی ہے، 1 بج گیا ہے۔ میرا خالہ زاد کہنے لگا ارے خالہ بیٹھا رہنے دینا، ابھی تو رات جوان ہے اور ہم سب ساتھ ہیں۔ کیوں تیمور؟ ویسے بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے،
کہاں کمرے میں جا رہے ہو تم؟ ارے بیٹھو نا ادھر میرے پاس۔ فیصل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری والدہ کہنے لگی فیصل ہاتھ چھوڑو اس کا۔ پھر انہوں نے فیصل کا کان پکڑ لیا۔ جس دن تمہاری شادی تھی نا بچو، تم نے دوستوں کو اور کزنوں کو منہ نہیں لگایا تھا، سیدھا کمرے میں بھاگ گئے تھے۔ میری والدہ کی بات پہ وہ مسکرانے لگا۔ بہرحال میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ بیوی من پسند ہو تو پھر ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا ہے، اور یہ لمحے اب جا کے ختم ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ 3 مہینے میں نے کیسے گزارے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں داخل ہوتا، مجھے رجا کی بے ساختہ ہنسی کی آواز آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اکیلے کمرے میں وہ کیوں ہنس رہی ہے۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ کھل گیا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا سامنے رجا بیٹھی ہنس رہی تھی، اور اس کے بالکل سامنے حمزہ بیٹھا ہوا تھا۔ رجا کا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ میں تھا اور دونوں ہنس رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کے کچھ عجیب سا لگا، پتہ نہیں وہ کس بات پہ ہنسی جا رہی تھی، میری طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے کو نوک کیا تو پھر جا کے وہ دونوں میری طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے دیکھتے ہی رجا کی ہنسی مسکراہٹ میں بدلی، اور حمزہ ویسے ہی ہنسے جا رہا تھا۔ کہنے لگا لو آ گئے آپ کے میاں صاحب، مجھے تو لگا تھا ان کے سارے دوست اور کزنز مل کے صبح تک ان کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے سچ بتائیں بھابھی، میں نے آپ کو بور تو نہیں ہونے دیا؟ رجا کہنے لگی نہیں، بلکہ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ حمزہ کھڑا ہو چکا تھا، کہنے لگا دیکھ لیجئے میری اور آپ کی بڑی پکی دوستی ہونے والی ہے۔ رجا کہنے لگی مجھے بھی تم جیسے لڑکے بہت اچھے لگتے ہیں، ہم دونوں کی بہت اچھی بنے گی۔ حمزہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، دیکھا تو بیڈ پہ بنا ہوا پھولوں کا ہارٹ جو میں نے خاص طور پہ بنوایا تھا وہ موجود نہیں تھا، بلکہ سارے گلاب ایک صوفے پہ پڑے تھے۔ ساری کینڈلز بجھی ہوئی تھیں اور اس جگہ سے پھول بھی اتار کے ایک طرف رکھ دیے گئے تھے۔ میرا کمرہ ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسا میں نے سجایا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میرا دل بجھ کے رہ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ میری منتظر بیٹھی ہوگی، چاروں طرف کینڈلز جل رہی ہوں گی، گلاب کے پھولوں کی مہک ہوگی، لیکن گلاب کے پھول تو جیسے اتار دیے گئے تھے۔ کمرہ بے رونق سا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ پائی۔ میں رجا کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگی یہ کمرہ کس نے سیٹ کیا تھا؟ اتنے گلاب کے پھول؟ آپ کو پتہ ہے مجھے گلاب کی خوشبو سے الرجی ہے۔ جب میں کمرے میں آئی چھینکے مار مار کے میرا برا حال ہو گیا۔ وہ تو شکر ہے حمزہ نے سارے پھول اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے۔ پلیز تیمور ان سب فلاورز کو باہر نکال دیں۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اسے بس اپنا احساس تھا، میرے جذبات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ کیا تھا میری خاطر اگر تھوڑی دیر یہ سب برداشت کر لیتی۔ شادی کی رات لڑکیاں اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر سجی سنوری گھنٹوں اس کا انتظار کرتی ہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو سردی کا ہو، چاہے انہیں اتنا بھاری عروسی لباس پہننے کی عادت ہو یا نہ ہو، لیکن پہنے رکھتی ہیں اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر۔ میں نے کہا میں نے پورے 6 گھنٹے لگا کے کمرہ سیٹ کروایا تھا۔ تو کہنے لگی او ہو وہ کیوں؟ میں نے کہا تمہارا بہترین استقبال کرنا تھا۔ زندگی کی شروعات کی پہلی رات تھی، بہت کچھ سوچا تھا میں نے۔ کہنے لگی لیکن مجھے الرجی ہے، آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بہت سی لڑکیوں کو ہوتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر وہ برداشت کر جاتی ہیں۔ کہنے لگی میں ان میں سے نہیں ہوں، مجھے اپنے مزاج کے خلاف کچھ بھی نظر آیا نا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تیمور پلیز ان پھولوں کو باہر نکال دیں، میرا دم گھٹ جائے گا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن پہلی رات تھی۔ میں نے سارے فلاورز اکٹھے کیے، انہیں ایک شاپر میں ڈالا اور کمرے سے باہر رکھ دیا۔ کمرہ بالکل سادہ سا ہو گیا تھا، بالکل بے رونق سا۔ میں دوبارہ رجا کے سامنے جا کے بیٹھا ہی نہیں، نہ رونمائی کا تحفہ دیا نہ اس سے کوئی بات کی۔ الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ ایک عام سے لباس میں باہر آیا، تب تک وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی بہت بھاری ہیں یہ سب، دیکھیں نا میرے کان میں درد ہو رہا ہے، پورا کان سوج گیا ہے۔ توبہ توبہ، پتہ نہیں لڑکیاں کیسے پہن لیتی ہیں یہ۔ وہ اپنے کان کے آویزے اتار کے رکھ چکی تھی، ماتھے کی بندیا بھی اتار لی تھی، صرف میک اپ رہ گیا تھا اس کے چہرے پہ۔
بس گلے کا ہار اس سے نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے کہا ادھر لاؤ میں اتار دیتا ہوں۔ میں نے پھر بھی مفاہمت سے کام لیا تھا۔ اس کے دوپٹے سے پنیں اتاری، دوپٹہ اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ پھر میں نے اس کے گلے سے ہار اتارا، اسے سامنے ڈریسنگ پہ رکھا، پھر اس پہ جھک کے میں نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے اسے کوئی کرنٹ لگا ہو، ایک دم سے پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں وہی کر رہا ہوں جو شوہر شادی کی رات کرتا ہے۔ یہ کہہ کے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں اسے اپنے ساتھ بیڈ پہ لے آیا، اسے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا میں نے بہت کچھ سوچا تھا، میں نے آج کی رات کی ابتدا بہت رومانٹک قسم کے ماحول سے شروع کروں گا، لیکن یہ کہہ کے میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا چلو خیر کوئی بات نہیں۔ میں نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اس میں سے مخملی ڈبیاں نکالی، اس میں سے ایک گولڈ کی انگوٹھی نکالی اور رجا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ پھر اس کے ہاتھ کی مہندی دیکھنے لگا۔ میں نے کہا پہلی بار جب تمہیں میں نے اپنے آفس میں دیکھا تھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ جس لڑکی کو میری ماں نے پسند کیا وہ میرے آفس میں میرے سامنے بیٹھی مجھ سے سوال جواب کر رہی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ پہلی نظر میں مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن اس نے مجھے چپ کروا دیا۔ آپ کیا قصہ لے کے بیٹھ گئے؟ پلیز میں کپڑے چینج کر لوں، مجھے ان کپڑوں میں بہت الجھن ہو رہی ہے۔ وہ بیزار سی لگ رہی تھی، میں نے اسے جی بھر کے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا رجا ابھی نہیں، کچھ دیر بعد چینج کر لینا۔ کہنے لگی تیمور پلیز بہت الجھن ہو رہی ہے۔ میں انکار نہیں کر پایا، میں نے کہا اوکے کر لو چینج۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن جب میں نے اسے الماری میں سے نائٹی نکال کے دی تو وہ بے حد نروس ہوئی۔ جاؤ یہ پہن لو۔ جھکی ہوئی نظریں، شرم سے پنک ہوتا چہرہ، یہ دیکھ کے مجھے جی بھر کے اس پہ پیار آیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ اب کیا ہوا، جاؤ چینج کرو۔ اسے شرم سے گلابی ہوتا دیکھ کے مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ رجا، میں نے اس کے قریب آ کے کہا، میں یہ بے شرموں والے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میرے سامنے پہن سکتی ہو۔ دیکھو آج کی رات کے لیے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، اس لیے ہر بات سے منع مت کرو۔ میں نے بہت پیار سے اسے کہا تھا، نہیں میں یہ نہیں پہنوں گی، آپ ہٹیں پیچھے، میں خود کپڑے نکال لوں گی۔ اس نے مجھے پیچھے ہٹایا، الماری میں سے ایک شلوار قمیض نکالی اور واش روم میں چلی گئی۔ شاید وہ ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتی تھی، مگر اگر نہیں سمجھتی تھی تو اسے سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ سادہ لباس میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگا جیسے میری کوئی اہمیت اس لڑکی کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی میں بیڈ پہ بیٹھا میرا دل بڑا بیزار سا ہو چکا تھا۔ میں نے تکیہ درست کیا اور مخالف سمت کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ ریزا کہنے لگی تیمور آپ سو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ جی تو میرا پہلے ہی جل چکا تھا، اسے میری خواہش میرے جذبات کی پرواہ تک نہیں تھی۔ کہنے لگی اچھا آپ ادھر میری طرف منہ کریں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے رخ اس کی طرف کر لیا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے 3 دن بعد میرا رزلٹ آنے والا ہے اور مجھے پورا یقین ہے میرا A گریڈ ہی بنے گا۔ آپ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائیں گے نا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شادی کی رات میں اپنی بیوی کے منہ سے یہ سب سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاں جب وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے اپنی ساری سہیلیوں سے یہ کہا کہ میرا شوہر تو مجھے آگے پڑھنے دے گا تو وہ کہنے لگی یہ سب باتیں ہیں، ایک بار شادی تو ہونے دو، تم ہنی مون سے واپس آؤ گی تو پریگننٹ ہو جاؤ گی، پھر بچے ہو جائیں گے اور پھر پڑھائی کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے میں سوچ رہی تھی، اس کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ میں نے لیمپ بجھا دیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی چلتی زبان بند ہوئی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ بولو کیا سوچ رہی تھی؟ لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے اسے مزید خود سے قریب کیا، دل کی بے قراریاں بڑھنے لگیں۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ کہو کیا سوچ رہی تھی؟ تیمور وہ مجھے گھٹن سی ہو رہی ہے۔ وہ کسمسائی۔ ہونے دو، سب کو ہوتی ہے۔ میں اس کی گردن پہ جھک چکا تھا، بے خود سا ہونے لگا۔ تیمور پلیز۔ میں نے کہا 3 مہینے جانتی ہو کیسے کٹے ہیں میرے، بڑی مشکل سے، بہت تنگ کیا تم نے مجھے۔
میں آج کی رات تم سے یہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ تمہیں کیا پڑھنا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، کیا سبجیکٹ لینا ہے، سمجھی؟ یہ بک بک میں پچھلے 3 مہینے سے سن رہا ہوں۔ دلہن کے روپ میں تم میرے ہوش اڑا چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ وقت کیسے گزارا ہے میرا۔ جی تو چاہ رہا تھا سیدھا کمرے میں آ جاؤں۔ تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں رجا۔ اس کی آنکھوں پہ میں اپنے لب رکھ چکا تھا، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کے ٹھٹکا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں؟ میرے ہوتے ہوئے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں کچھ پیچھے ہٹا، تب جا کے اس نے کھل کے سانس لیا۔ کہنے لگی آپ پلیز مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اس کی بات پہ مجھے غصہ آیا تھا۔ پھر کس طرح کی باتیں کروں رجا؟ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں بہرحال آج کی رات تمہاری فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شادی کیوں کی تھی تم نے؟ میں نے چڑ کے کہا۔ میں کب کرنا چاہتی تھی؟ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی، مجھے پڑھنا تھا۔ آپ نے جھوٹا وعدہ کیا میرے ساتھ۔ آپ بھی عام شوہر جیسے نکلے۔ آپ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے۔ میرا جی چاہا میں اسی کے سر کے ساتھ اپنا سر مار کے پیٹ ڈالوں۔ میں نے کہا میں نے کب انکار کیا ہے؟ کہنے لگی پھر میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے ایسی باتوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے۔ وہ رونے لگی۔ شاید وہ اس رشتے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ آدھی رات وہ ویسے ہی برباد کر چکی تھی۔ میں نے کہا اچھا نہیں کرتا ایسی باتیں، تم رونا تو بند کرو۔ یہ سننا تھا کہ فوراً سے آنسو صاف کر چکی تھی۔ میں نے کہا لیٹو سو جاؤ۔ وہ لیٹ کے سو بھی گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شادی کی رات میرے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ سو رہی تھی، بالکل بے پرواہ انداز میں۔ 9 بج رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ سب کی نظریں میرے کمرے پہ ہی جمی ہوں گی، اس لیے میں اٹھ کے بیٹھ گیا، نہا کے کپڑے تبدیل کیے، پھر رجا کو جگایا۔ مجھے نہیں اٹھنا، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ لحاف منہ تک لے چکی تھی۔ رجا سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح سے بہت بری بات ہوتی ہے۔ کیا سوچیں گے سب مہمان کہ دلہن ابھی تک اٹھی ہی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی مہمانوں کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ میں نے کون سا انہیں ناشتہ بنا کے دینا ہے؟ امی نے بتایا تھا مجھے کہ شادی کے 8 دن تک مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تیمور مجھے سونا ہے۔ میں نے اس کا لحاف منہ سے اتارا۔ اٹھو، تیار ہو، اس سے پہلے کہ کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ ہم دونوں کو باہر ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی مگر ماتھے پہ بل تھے۔ الماری میں سے کپڑے نکال کے نہا کے تیار بھی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں کمرے سے باہر آیا تھا۔ سب لوگ جاگ رہے تھے۔ میری والدہ ناشتے کی تیاری کروا رہی تھیں۔ ہم دونوں کو دیکھ کے دعائیں دینے لگی۔ سارے کزنز لاہور سے آئے تھے، اسی لیے ابھی تک گھر پہ ہی تھے۔ ناشتہ ہم سب نے مل کے ہی کیا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ اب بتاؤ دلہے راجا، کیسی گزری رات؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس۔ سن لیا اب تم لوگوں نے؟ یا مزید کوئی بےہودگی کرنے کی کوشش کی نا، یا مجھ سے الٹے سیدھے سوال پوچھے تو امی کو بلا لوں گا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے جان چھڑا کے کمرے کا رخ کیا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں انسان یہ چاہتا ہے کہ بس بیوی کی سنگت میں زیادہ وقت گزارے، یہ ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا، میری کزنز کی بیویاں رجا سے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ بتاؤ بھی کیسے لگے تمہیں تیمور بھائی؟ کیا کیا باتیں ہوئیں رات کو؟ فیصل کی بیوی نے پوچھا تھا۔ بس زیادہ کچھ نہیں، بس میں نے انہیں یہ بتایا کہ میرا رزلٹ آنے والا ہے اور میں آگے پڑھوں گی۔ کیا یہ باتیں کی تیمور بھائی نے تمہارے ساتھ؟ اور کیا کیا ہوا؟ کچھ ہوا یا نہیں؟ مجھے تو ویسے ہی نیند آ رہی تھی، اس لیے میں تو سو گئی تھی۔ رجا کا وہی لاپرواہ انداز۔ تو کیا رات کو تم دونوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا؟ پتہ نہیں یہ لڑکی اب کیا جواب دے گی۔ کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بیڈ پہ ادھر منہ کر کے سو گئے اور میں صوفے پہ سو گئی۔ بس میں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب بتانے کی؟ ایک تو رات میری برباد کی، اوپر سے کیا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں وہیں سے پلٹ کے باہر آ گیا۔ کچھ دیر دوستوں میں بیٹھا رہا، مگر جب دوپہر کے کھانے پہ گھر آیا تو فیصل اور دوسرے کزنز مجھے زبردستی کمرے میں لے گئے۔ ہاں تو دلہے میاں، کمرے میں جانے کی تو بہت جلدی تھی۔ یہ کون سی یونیورسٹی کھول کے بیٹھے ہوئے تھے تم رات کو؟
صبح تو بڑی ڈینگے مار رہے تھے، رات بڑی فرسٹ کلاس گزری۔ اب میں کیا جواب دیتا؟ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ فیصل کہنے لگا زیادہ مت بنو، ہماری بیویوں نے سب پتہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا ٹائم دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ ولیمے کی تقریب 8 بجے شروع ہو جائے گی اور مجھے سیلون بھی جانا ہے۔ میں نے جان چھڑوانے کی کوشش کی مگر یاسر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ او ہو، تو دلہے میاں کو ولیمے کی دعوت کی جلدی ہے؟ پہلے ولیمہ پکا تو کر لیتے، رات کیوں برباد کی پہلے یہ تو بتاؤ۔ یاسر بھی کسی تھانے دار کی طرح شروع ہو چکا تھا۔ میں نے کہا یار اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ پریشان ہو گئی تھی، اس لیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تھوڑا وقت دے دے۔ تم لوگوں کی طرح ولیمہ پکا کرنے کے چکر میں جانور تو بننے سے رہا۔ میری بات سن کے عاصم کہنے لگا او ہو، تو ہم جانور ہیں، ایک تم انسان ہو۔ اتنا ہمدردی کرنے کا ارادہ تھا تو 3 دن بعد کا ولیمہ رکھ لیتے۔ میں نے کہا معاف کرو مجھے۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کمرے سے باہر آیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا اچھا خاصا مذاق بن چکا ہے اور ساری زندگی اب مجھے یہ سننا پڑے گا۔ جب بھی یہ سب کمینے اکٹھے ہوں گے میری کلاس لگے گی۔ کیا تھا کہ رضا کچھ عقل سے کام لے لیتی، کہہ دیتی کہ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اس کی بے وقوفی نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ رات کو ولیمے پہ بھی سب میرے کان میں ایسے ہی جملے بول رہے تھے، دیکھو کل شام ولیمے کی نیت سے ہم سب کو تم ریسٹورنٹ میں دعوت دے دینا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، آخر تو ہمارا کزن ہے، تیری عزت بھی رہ جائے گی، کیونکہ آج کا ولیمہ تو بس دنیا دکھانے کے لیے ہو گیا۔ دوسرا کزن کہنے لگا آج بھی کچھ کرنے کا ارادہ ہے یا اکاؤنٹنگ کی کتاب بیگم کو پڑھانی ہے ساری رات؟ اس کی بات پہ سب ہنسنے لگے، میں نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ فیصل کہنے لگا یار ایسے کرو بیالوجی پڑھانا شروع کر دینا، یہ سبجیکٹ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسرا کہنے لگا انسانوں میں افزائش نسل والا چیپٹر تو مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھ سے 2-4 لیکچر لے کے کمرے میں چلے جانا۔ میں مٹھیاں بھینچے ان کی ساری بکواس سن رہا تھا۔ ان کی دبی دبی ہنسی میرے اندر آگ لگا چکی تھی، اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ آج رات اس لڑکی کو نہیں بخشوں گا۔ اس لیے کمرے میں جاتے ہی